اب ایک کرنے کا کام اور ذکر کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص پورے روزے نہیں رکھ سکا، چھوٹ گئے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض ہو گئے، پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، فعدۃ من ایام اخر، وہ اگلے دنوں میں روزوں کی قضا کرے۔ تو اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ مرض کی مجبوری ہو تب، سفر کی مجبوری ہو تب، یا غفلت کی وجہ سے چھوٹ گیا، سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا، وہ روزوں کی قضا کرے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ تھی، حمل کی حالت میں روزہ رکھنا مشکل تھا، چھوڑ دیا جاتا ہے، اجازت بھی ہے، تو وہ حمل سے فراغت کے بعد جب اس کے نفاس کے ایام گزر جائیں وہ اپنے روزوں کی قضا کرے۔ اگر کوئی عورت مرضعہ تھی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ نہیں اترتا تھا، بچے کی صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، بچے کی بیماری کا اندیشہ پیدا ہو گیا، یا اپنے لیے مشکل کھڑی ہونے لگی، شریعت نے اسے بھی اجازت دی ہے کہ یہ بعد میں روزوں کی قضا کر لے، تو یہ عورت بھی روزوں کی قضا کرے۔ اگر رمضان کے ایام میں، ماہ رمضان میں عورت کو حیض آ جائے، حیض کے دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھتی، وہ بھی قضا کرے۔ نفاس، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، اس کی کم از کم مدت کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت عند الفقہا 40 دن ہے۔ اگر حیض کا زمانہ رمضان کے ساتھ مل گیا، وہ روزے نہیں رکھ سکی، تو وہ جب فارغ ہو اپنے حیض اور نفاس سے، وہ بھی روزوں کی قضا کرے۔ ایک کرنے کا کام یہ ہے جو اس مہینے کے چلے جانے کے بعد کرنا ہے۔ اور ایک کام اور سمجھ لیجئے، اگر اللہ توفیق دے، اگر اللہ توفیق دے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کصیام الدہر، وہ سال بھر روزے رکھنے والا شمار ہوگا، پورا سال روزے رکھنے کا اسے اجر ملے گا۔ آپ سوال کریں گے کیسے ملے گا؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس شریعت میں جب کوئی مسلمان نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، کرنے کے لحاظ سے وہ نیکی ایک ہوتی ہے، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ ایک نہیں ہوتی، 10 ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے۔ تو ایک روزے پر 10 روزوں کا اجر ملتا ہے۔ رمضان 30 دنوں کا ہے، تو اب ایک روزے پر 10 کا اجر آپ لگائیں تو 10 مہینے کے روزوں کا ثواب ماہ رمضان میں مل گیا۔ آگے 2 مہینے بچے، 6 روزے جب رمضان کے بعد رکھیں گے، ہر ایک پہ 10 کا اجر ملے گا، تو 60 روزے بنے، 2 مہینے کی مقدار یہ پوری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، لیکن اگر کسی کو توفیق مل جاتی ہے تو اسے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، اللہ جتنی توفیق دے، جتنا ہو سکے فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ ہماری مسابقت کا میدان، ہمارے مقابلے کا میدان، ہماری جیت کا میدان، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا میدان، دولت نہیں ہونا چاہیے، شہرت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جیتنے کا میدان دولت کا میدان نہیں، شہرت کا میدان نہیں، عہدے کا میدان نہیں، منصب کا میدان نہیں، سہولیات کا میدان نہیں، آرائشوں کا میدان نہیں، آسائشوں کا میدان نہیں۔ اگر ہے تو بھلائی کا میدان ہے، خیر کا میدان ہے، نیکی کا میدان ہے، اجر کے کاموں کا میدان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی میدان میں دوڑنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔